کورونا بیماری کی وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی نہ کر کے قربانی کے پیسے غریبوں میں صدقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، وہ یہ جو دن ہوتے ہیں قربانی کے ذی الحجہ کے، ان دو یہ جو دن ہے، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، یہ دو عبادتوں کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1 حج کی عبادت اور نمبر 2 قربانی کی عبادت۔ آپ ان دنوں میں جو امور کرتے ہیں حج کے لیے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، شیطان کو کنکری مارنا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، مینا جانا، یہ معاملات بندہ اگر عام دنوں کے اندر کرے تو کیا اس کو حج کا ثواب مل جائے گا؟ یعنی کہ کوئی بندہ شوال کے مہینے میں جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع کر دے تو بتائیے کیا اس کو حج سمجھا جائے گا؟ کوئی شخص ربیع الاول کے مہینے میں جا کے عرفات کے میدان میں جا کر کے بیٹھ جائے تو کیا اس کا حج سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عبادت صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، بندہ 12 مہینے جانور ذبح کرتا رہے، ہزاروں جانور ذبح کر دے، قربانی نہیں سمجھی جائے گی۔ جانور بہرحال حلال ہوں گے لیکن قربانی نہیں سمجھی جائے گی۔ لیکن ان دنوں میں قربانی کی نیت سے خاص جانور ذبح کرنا، اس سے پھر قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں دنوں میں قربانی اور حج کی جو عبادت ہے وہ کسی اور عبادت کی ہو سکتا ہے، دوسری عبادتوں کی جیسے صدقے کے بڑے فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن ان دنوں میں صدقے کے بجائے ہم لوگوں کو قربانی ہی کرنا افضل ہے۔ اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر کیسے حالات تھے، کیا مجبوریاں تھیں، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ ہمارے استاد ہیں میرے حضرت مولانا اشرف علی قاسمی صاحب، دلی کے اندر مدرسہ حسین بخش کے اندر جو ہیں استاذ ہیں، اور میں نے بھی ان سے کئی کتابیں پڑھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہے بھی نوجوان۔ حضرت نے کتاب لکھی ہے اصحاب صفہ، کیا شاندار کتاب ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسا ماشاءاللہ اس انداز میں اس کتاب کو حضرت نے لکھا ہے کہ لگتا ہے جیسے ہم خود اس زمانے میں آ گئے اور صحابہ کرام ہمارے ارد گرد ہیں، مسجد نبوی کا وہ ماحول ہمارے سامنے ہے اصحاب صفہ کے تعلق سے۔ بہرحال اس کتاب کے اندر ایسی باتیں اور ایسے واقعات لکھے ہیں کہ بعض صحابی ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا، وہ اپنا سطر اس سے ڈھکتے تھے، اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس وہ کپڑا تک نہیں تھا، وہ کسی دوسرے صحابی کے پیچھے چھپ کر کے اپنا بدن چھپاتے تھے۔ کس قدر غربت کا زمانہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے 100 اونٹ ذبح فرمائے ہیں، 100 جانور ذبح فرمائے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر 700 اونٹ ذبح فرمائے۔ اب بتائیں کہ 700 اونٹ اور 100 اونٹ یہ ذبح کرنا، اس وقت میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کپڑا نہیں ہے، ہمارے لیے کپڑا لا دیجیے۔ حالانکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک موقع پر ان کے پاس رومال، جو ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے، تو رومال سے ناک پہنچ رہے تھے، تو کہنے لگے ابو ہریرہ کیا زمانہ تھا تیرے اوپر، اور آج دیکھ تیرے پاس ناک پہنچنے کے لیے بھی کپڑا ہے۔ یعنی کہ کپڑا اتنی ریئر چیز تھی اس زمانے میں، اتنی ایسی عجیب و غریب، یعنی کہ کپڑا دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے قربانی 700 جانور ذبح کرنے کے بجائے ہمارے لیے کپڑا منگوا دیں۔ بدر آ رہا ہے، خندق آ رہا ہے، بار بار ایک کے بعد ایک معاملات آ رہے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہتھیار منگوا دیں، کبھی یہ نہیں کہا۔ اور اس زمانے میں ڈی فریزر بھی نہیں تھے، آپ بتائیں 700 جانور ذبح کرنے کے بعد کہاں بندہ رکھے گا؟ ایسے معاملات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جانوروں کے جو گوشت تھے اس زمانے کے اندر گوشت کو ایک نمک وغیرہ لگا کر کے سکھایا جاتا تھا، ایسا انتظام نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ ہم تو کتنا گوشت اسٹور کر لیتے ہیں، کتنا جمع کر لیتے ہیں، یہ معاملات نہیں تھے۔ تو بتائیں کتنا ایسا معاملات ہمیں ملتے ہیں، ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ گوشت کو پھر بعد میں سنبھالا نہیں جا سکا، وہ خراب ہو گیا، لیکن اتنے جانوروں کو ذبح کیوں کیا؟ صرف اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ماحول، حالات جیسے بھی ہوں، جس بندے پر قربانی واجب ہے اس کو بہرحال قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، پیسے صدقہ کرنے کی صرف ایک کنڈیشن ہے، اس کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کو پیسے دے دیے کہ بھائی میری طرف سے تم قربانی کر دینا، وکیل بنا دیا اس کو، اور اس بندے کی غفلت کہہ لو یا کوئی بات کوئی مجبوری کہہ لو جس کی وجہ سے وہ شخص قربانی نہیں کر سکا اور قربانی کے دن نکل گئے، اس نے کچھ دنوں کے بعد آ کر کے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف سے قربانی نہیں کر سکا، یہ آپ کی قربانی کے پیسے ہیں، تو ان پیسوں کو پھر صدقہ کر سکتے ہیں وقت نکلنے کے بعد۔ البتہ جب تک پیسے ہیں اور بندے پر قربانی واجب ہے تو وہ صدقہ نہ کرے، اپنی قربانی ہی کرے، یہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ